علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں حالات زندگی حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی رحمہ اللہ۔ تو حافظ صاحب کے والد کا نام جان محمد اور دادا کا نام عبدالرحمن عرف بابا کالو تھا۔ یہ دراصل ویروال ضلع امرتسر کے رہنے والے تھے اور ان کا شمار مولانا عبداللہ ویروالوی کے رفقا میں ہوتا تھا۔ تو بابا عبدالرحمن کے 4 بیٹے اور چاروں کا شمار اس علاقے کے اصحاب علم اور تقوی اشعار لوگوں میں ہوتا تھا۔ تو تقسیم ملک کے بعد فتح محمد ضلع شیخو پورہ کے ایک مقام ڈیرہ ملا سنگھ آئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ یہ خود بھی عالم دین تھے اور ان کے بیٹے مولانا عطا اللہ صاحب بھی امامت و خطابت اور تدریس کا فریضہ سر انجام دینے لگے۔ کرم دین یہ بھی صالح اور متقی بزرگ تھے اور ان کے فرزند کا نام مولانا محمد یحییٰ خلیق کئی سال جامعہ رحمانیہ فروخ آباد کے منصب شیخ الحدیث پر فائز رہے۔ مولانا حکیم محمد ابراہیم انہوں نے شیخ الحدیث مولانا عبداللہ ویروالوی سے ان کے جاری کردہ مدرسہ شمسیہ میں تعلیم حاصل کی اور تقسیم ملک کے بعد حافظ آباد آئے جو اس وقت ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل تھا، اب اسے ضلع کی حیثیت حاصل ہے۔ وہاں انہوں نے جامع مسجد مبارک اہل حدیث میں درس و تدریس اور خطابت کا سلسلہ شروع کیا جو تمام عمر جاری رکھا۔ 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں حصہ لیا اور اس عمل خیر میں قید بھی رہے۔ جرأت مند بلند حوصلہ عالم دین تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے لائق فرزند حضرت حافظ محمد اسماعیل اسد ان کی جگہ خطابت و تدریس میں مصروف ہوتے۔ انہوں نے بھی ان فرائض کی انجام دہی میں بڑی شہرت پائی۔ تو بابا جی عبدالرحمن کے چوتھے بیٹے ان کا نام جان محمد تھا۔ یہ بزرگ حافظ عبدالرزاق سعیدی کے والد مکرم تھے۔ پابند شریعت علم و علماء کے قدردان حافظ صاحب کی ولادت قیام پاکستان سے 10 سال قبل 1937 میں ان کے آبائی وطن ویروال میں ہوئی اور اگست 1947 میں اپنے وطن کی سکونت ترک کر کے والدین کے ساتھ شیخو پورہ چوڑکانہ حال فروخ آباد کے ایک گاؤں ڈیرہ ملا سنگھ میں آئے۔ گھر کے تمام افراد علم اور علماء سے رابطہ رکھتے تھے۔ حافظ صاحب نے باقاعدہ تعلیم کا آغاز مولانا عبداللہ ویروالوی کے جاری کردہ مدرسہ دارالقرآن والحدیث لائل پور حال فیصل آباد نے کیا۔ تو حافظ صاحب صوفی منش، صالحیت پسند، خاموش طبع، خلیق اور سادہ طبیعت اور مہمان نواز شخصیت تھے۔ حافظ صاحب ذہین اور خوش مزاج بھی بہت تھے، دم درود بھی کرتے تھے اور طبابت کا شغل بھی تھا۔ مدرسہ دارالقرآن کے علاوہ انہوں نے حافظ آباد میں اپنے چچا محترم مولانا حکیم محمد ابراہیم، علامہ محمد یوسف کلکتوی سے اور جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں مولانا عبدالحمید ہزاروی سے اور جامعہ سعیدیہ خانیوال میں مولانا ابو الحسنات علی محمد سعیدی رحمہ اللہ سے استفادہ حاصل کیا۔ تو حافظ صاحب نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے گاؤں ڈیرہ ملا سنگھ میں دینی مدرسہ جاری کیا۔ بعد ازاں منڈی فروخ آباد چلے گئے جسے پہلے منڈی چوڑکانہ کہا جاتا تھا۔ وہاں مدرسہ رحمانیہ جاری کر کے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ اس وقت وہاں اہل حدیث کی ایک ہی مسجد تھی، نمازیوں کی تعداد بھی بہت ہی کم تھی۔ اس علاقے میں حافظ صاحب نے توحید و سنت کی بڑی تبلیغ کی۔ تبلیغی جلسوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری کیا جس میں علامہ شہید مولانا حبیب الرحمن یزدانی، حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا محمد حسین شیخو پوری، حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی شامل ہوتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ صاحب کی محنت اور جماعت اور مسلک کی محبت و طلب کی وجہ سے اب وہاں 20 مساجد ہیں۔ تو حافظ صاحب کچھ عرصہ جنگ کی جامع مسجد اہل حدیث میں بھی خدمت خطابت انجام دیتے رہے۔ حافظ صاحب اپنے عہد اور علاقے کے معروف خطیب اور معروف واعظ تھے۔ اس بندہ ناچیز کو بھی حافظ صاحب کی زیارت کا شرف حاصل ہے اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ وسیع تھا جن میں چند مشہور نام یہ ہیں: حافظ فاروق الرحمن یزدانی، حافظ اعجاز احمد، مدرس جامعہ سلفیہ
اسلام آباد، شیر پنجاب مولانا منظور احمد، مولانا محمد اسحاق گوڑوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح مولانا عبدالقدوس صاحب جو شیخ پورہ اہل حدیث یوتھ فور سٹی شیخ پورہ کے صدر تھے۔ تو حافظ صاحب سراپا اخلاص عالم، صاف بیان خطیب، سرگرم مبلغ، ملنسار، فیاض، مہمان نواز، علماء کے دوست۔ میں ایک مرتبہ نارنگ منڈی میں مولانا شمساد سلفی رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا ایک دوست حافظ عبدالرزاق سعیدی ہے اور دوسرا دوست میاں محمد جمیل ایم اے ہے، دونوں میرے بڑے کلوز دوست ہیں۔ اور فرمانے لگے سعیدی صاحب یاروں کے یار تھے، علماء کے خادم۔ ایک جماعتی میٹنگ کے سلسلے میں مولانا شمساد سلفی، میاں محمد جمیل ایم اے سرگودا انہوں نے جانا تھا۔ اس زمانے میں ابھی موٹر وے نہیں بنی تھی، تو شیخ پورہ سے جانب مغرب سرگودا روڈ ہے، تو حافظ صاحب کا مدرسہ بھی راستے میں سرگودا روڈ پر ہی تھا، وہاں سے گزر کر جانا تھا۔ لیکن حافظ صاحب انہیں اپنے مرکز میں روک کر پہلے خوب مہمان نوازی کی، پھر فرمایا کہ آپ کو دیر ہو جائے گی، اس لیے جلدی جلدی چکن پکوڑے منگوائے، مچھلی منگوائی اور انہیں ہماری گاڑی میں رکھوا دیا۔ تو حافظ صاحب اپنے نام کے ساتھ سعیدی کی نسبت بھی لکھواتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک استاد مولانا ابو الحسنات علی محمد سعیدی تھے، انہوں نے دلی میں حضرت مولانا ابو سعید شرف الدین دہلوی کے مدرسہ سعیدیہ سے سند فراغت حاصل کی تھی، اور اپنے عہد علمی کی بنا پر سعیدی کہلاتے تھے۔ تو حافظ صاحب نے بھی اسی نسبت کو اختیار فرمایا، اور مدرسہ رحمانیہ و مسجد کا سنگ بنیاد مداح رسول شاعر اسلام حضرت مولانا علی محمد شمسان رحمہ اللہ نے رکھا تھا، اور اس موقع پر خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت حافظ صاحب عرصہ دراز تک مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخ پورہ کے امیر رہے۔ مرکز میں مرکزی مجلس عاملہ و شورا کی رکنیت کے علاوہ نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں انہوں نے خوب نبھائی۔ جماعت کے ہر فارم پر آپ کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جماعت کے اجلاسوں میں اور عام مجلسوں میں اخلاقی دائرے میں رہ کر مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ جماعت کی ایک میٹنگ میں ایک صاحب نے کہا کہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ اسے ایسے اس طرح کر دیا جائے، اس نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا، تو حافظ صاحب اسے ٹوک کر فرمانے لگے کہ آپ کی ناقص رائے نہیں بلکہ ہمیں آپ کی کامل پوری رائے چاہیے، اپنی کامل رائے کا اظہار کریں۔ تو حضرت حافظ صاحب اپنا ایک سیاسی و سماجی ملک بھر کے علماء میں آپ ایک مقام رکھتے تھے، اس لیے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہمارا اپنا جماعتی نیٹ ورک ہو، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، ہم کوئی نظم قائم کر کے کام کریں، لیکن آپ ہمیشہ فرماتے کہ میرا نظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اور فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خادم کی حیثیت سے دنیا سے جاؤں۔ تو حافظ صاحب تقویٰ اور تہجد گزار بزرگ تھے، اکثر مسنون دعائیں اور اذکار نافعہ کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے۔ سفر و حضر میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی کوشش کرتے۔ آپ معاملہ فہم عالم دین تھے، اسے پنجابی زبان میں گویڑ کہا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے مشکل معاملات کو اس خوش اسلوبی سے حل کرتے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی تھیں۔ اور حافظ صاحب کی اولاد نرینہ میں 5 بیٹے تھے، ان میں ایک بجلی کا کرنٹ لگنے کی وجہ سے وفات پا گئے، ایک اسپیشل ایجوکیشن میں پروفیسر ہیں، ایک نے مدرسہ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی حافظ صاحب کے بیٹوں کو دین کا خادم بنائے، ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو حافظ صاحب نے مختصر علالت کے بعد 15 اگست 2010 4 رمضان 1431 کو بروز اتوار سحری کے وقت وفات پائی۔ نماز ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ مولانا عتیق اللہ سلفی نے پڑھائی، پھر ان کی میت ان کے گاؤں ڈیرہ ملا سے لے جائی گئی، وہاں نماز جنازہ حافظ عبدالحمید عامر رحمہ اللہ نے پڑھائی۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔